اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد۔ خدایا ہماری زندگی کو اس طریقے سے قرار دے کہ ہم محمد وآل محمد کی طرز زندگی پہ اپنی زندگی گزاریں، اور ہماری موت کو ایسی موت قرار دے کہ جو موت محمد وآل محمد کو قرار دی ہے۔ یہ کلمہ ہمارا عنوان گفتگو ہے، اور اسی کلمے کے ذیل میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حسینی طرز زندگی، محمد وآل محمد کی طرز زندگی اور مہدوی طرز زندگی میں کیا ربط ہے، اور کس طریقے سے ہم حسینی طرز زندگی سے مہدوی طرز زندگی اپنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک عاشورہ، فرہنگ عاشورہ، ظہور، فرہنگ ظہور، یہ گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں، آپ اس طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ کربلا کے میدان میں ہر طبقے کے لیے اور ہر شعبے کے لیے آئین زندگی موجود ہے، کانسٹیٹیوشن موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس آئین کو سمجھیں، ہم اس کانسٹیٹیوشن کو سمجھیں، ہم اس طرز زندگی کو سمجھیں کہ جو کربلا کے میدان میں امام عالی مقام نے، امام سید الشہداء نے، امام حسین علیہ السلام نے، فرزند زہرا نے چند دن کے قیام میں پوری عالم انسانیت کو وہ رہنما اصول دیے کہ رہتی دنیا تک، جب تک حسین باقی ہے تب تک وہ حسینی اصول باقی ہیں، جب تک حسین باقی ہے، جب تک یہ دنیا باقی ہے، تب تک وہ اقدار حسینی بھی باقی ہیں۔ وہ اصول کون سے ہیں، ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان اصولوں کی طرف جائیں، ہم ان اصولوں کو دیکھیں، ایک چھوٹا سا سوال کہ کیا معرفت کے بغیر، کیا شناخت کے بغیر، کیا کسی چیز کو جانے بغیر انسان اپنے ہدف اور مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ آیا ممکن ہے کہ ایک شخص ایک ہدف کو مشخص کرے، ایک شخص اس ہدف کے اغراض و مقاصد کو مشخص کرے، ہدف کے تمام ابزار، تمام وسائل اور تمام ضروریات کو مشخص کرے، لیکن بغیر معرفت کے اپنے ہدف کی طرف چل پڑے؟ دیکھیں، جب بھی ہدف کی طرف انسان تعاقب کرتا ہے، ہدف کا تعاقب کرتا ہے، ہدف کو اپنے لیے اپنی منزل قرار دیتا ہے، اپنا مقصود قرار دیتا ہے، تو حرکت کرنے سے پہلے جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ یہ کہ انسان اس ہدف کا معرفت کے ساتھ جائزہ لے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کو پہچانے، اس کی شناخت حاصل کرے، پھر اس ہدف کی طرف حرکت کرے۔ معرفت در حقیقت اس محرک کا نام ہے کہ جب انسان کسی ہدف کی طرف حرکت کرتا ہے تو اس ہدف کی طرف جو چیز آسانیاں پیدا کرتی ہے وہ معرفت ہے۔ معرفت نہیں ہوگی ہم ہدف تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، معرفت نہیں ہوگی ہم ہدف کی شناخت نہیں حاصل کر سکتے، معرفت نہیں ہوگی ہمیں درست وسائل مہیا نہیں ہو سکیں گے، معرفت نہیں ہوگی ہم ہدف کی طرف درست طریقے سے حرکت نہیں کر سکیں گے۔ پس معرفت کا تعلق مقصود کے لیے ایسا ہی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اگر سفر کرنا ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے اور اس گاڑی کے اندر پیٹرول ہے، جب تک پیٹرول نہیں ہوگا آپ اس سفر میں نہیں جا سکتے، آپ اس سفر کی طرف، اپنے مقصود کی طرف حرکت نہیں کر سکتے۔ تو معرفت بھی اس پیٹرول کی مانند ہے کہ جب تک پیٹرول نہیں ہوگا، جب تک معرفت نہیں ہوگی، آپ درست طریقے سے سفر کو شروع نہیں کر سکتے۔ ہم آئیں دیکھیں کہ ہم نے حسینی طرز زندگی گزارنی ہے، ہم نے حسینی طرز زندگی کے اصول لینے ہیں، ہم نے کربلا سے مہدوی طرز زندگی کے اصول لینے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں کربلا کی معرفت ہو، سب سے پہلے ہمیں حسین کی معرفت ہو، سب سے پہلے ہمیں مہدی کی معرفت ہو، سب سے پہلے ہمیں مہدویت کی معرفت ہو، پھر ہم اس ہدف اور اس مقصد اور اس منزل مقصود کی طرف حرکت کریں کہ جس منزل کا نام
ظہور ہے، جس منزل کا نام مہدویت ہے، جس منزل کا نام نظام علوی ہے، جس منزل کا نام نظام مصطفوی ہے، پس بغیر معرفت کے ہم کبھی بھی اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور آخری جملہ کہ امام علی علیہ السلام بھی نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں یہ کہتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا نماز پڑھنا نہیں، دین کی ابتدا روزہ رکھنا نہیں، دین کی ابتدا حج کرنا نہیں، دین کی ابتدا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا نہیں، دین کی ابتدا زکوٰۃ دینا نہیں، دین کی ابتدا خمس دینا نہیں، دین کی ابتدا جہاد کرنا نہیں، دین کی ابتدا تولا کرنا نہیں، دین کی ابتدا تبرہ کرنا نہیں، بلکہ دین کی ابتدا کا نام معرفت ہے۔ سب سے پہلے آپ دین کے بارے میں معرفت حاصل کریں، پھر اس دین کے اوپر عمل پیرا ہوں، پھر اس صراط اسلام کے اوپر، صراط دین کے اوپر حرکت کریں۔ کوئی بھی ہدف آپ نے مشخص کیا ہو، مثال کے طور پہ ہمارا موضوع کہ حسینی طرز زندگی سے مہدوی طرز زندگی تک، تو اگر اس کے لیے ہم نے حرکت کرنی ہے تو اس حرکت کا نام معرفت ہے۔ معرفت نہیں ہوگی، ہم درست طریقے سے حرکت نہیں کر سکتے۔